نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم ناظرین، آج اور ایک انتہائی اہم عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں، وہ ہے کفار کی مشابہت۔ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو کس حد تک کنڈم کیا گیا ہے اسلام میں، ان امور پہ میری بات چیت ہوگی۔ سملیرٹیز آف کافرز، کافر کی کس طرح سے سملیرٹی اسلام برداشت نہیں کرتا، اور اس کا دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں انجام کس طرح سے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، وہ دن ہوگا جس دن انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی میدان حشر میں جو لوگ جس پہ فریفتہ ہوں گے، جو لوگ جس سے بہت زیادہ انسیت رکھتے تھے ہوں گے، محبت رکھتے تھے، اور انہی کے طریقے کو اور رنگ ڈھنگ کو اختیار کیے ہیں، اللہ رب ذوالجلال انہی کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا، یعنی ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی عیسائیت سے بہت زیادہ انسیت رکھتا ہے، وہ عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کوئی یہودیوں کے طور طریقوں کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور کوئی مشرکین کے ساتھ بہت زیادہ انسیت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اللہ انہی کے ساتھ ان کو اٹھائے گا۔ اور کوئی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے لچے لفنگوں کے ساتھ انسیت رکھتا ہے تو اللہ رب الجلال ان کے ساتھ ان کو اٹھائے گا۔ تو اسی لیے یہ اتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان کو متنبہ فرمایا، قرآن میں بار بار فرمایا کہ تم ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو کیونکہ وہ لوگ گمراہ ہیں۔ اگر تم کسی قوم کے رنگ ڈھنگ اختیار کرو گے تو اللہ رب الجلال تمہارا انجام انہی کے ساتھ کرے گا۔ تو اس لیے ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ ہمارا جو رنگ ڈھنگ ہے، جو اللہ رب الجلال کو پسند ہے، وہ اس کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ڈھنگ ہے۔ انہی کا اسٹائل، انہی کا لائف اسٹائل ہم کو پسند آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھ رکھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے پہننے کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریسنگ کا انداز، کٹنگ کا انداز، بات چیت کا انداز، رہن سہن، ہر چیز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے پابند ہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا کہ تم اہل کتاب کی مشابہت بھی نہ کرو، تم ان سے جگری دوستی نہ رکھو۔ آپ اندازہ لگائیے، یہاں تک کہ عبادتوں میں بھی ان کی سملیرٹی ہمارے اندر نہ آ جائے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض موقعوں پر ہم کو 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ ایک موقع تھا، آپ دیکھیں گے محرم کے وقت بھی یہاں پر 2 روزے رکھنا ہے، 9، 10 یا 10، 11 محرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اس وقت تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی لیے ان کی مشابہت نہ ہو، ہم کو 2 روزے رکھنے کا حکم۔ تو آپ اندازہ لگائیے، عبادتوں میں بھی 2 یعنی ان کی مشابہت اللہ تعالیٰ گوارا نہیں فرمایا، تو پھر آپ اندازہ لگائیے دوسری چیزوں میں ان کی مشابہت کس طرح سے اللہ تعالیٰ گوارا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، آپ سے میری ادباً گزارش ہے، میری ایک ہارٹلی ریکویسٹ ہے کہ خدارا اپنا شمار میدان حشر میں غیروں کے ساتھ نہ کرائے۔ یاد رکھیے، جو جس کے ساتھ جتنی محبت جتاتا ہے، جتنا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ میدان حشر میں ان کو اٹھائے گا، یاد رکھیے۔ اب عملاً ہمارا کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں آپ، ہم کو اسلامی چیزوں سے کوئی محبت باقی نہیں رہی، ہم کو سنتوں سے اتنی محبت باقی نہیں رہی جتنا فیشن سے انسیت باقی ہے۔ آپ دیکھیں، فیشن کے نام پہ اتنے اپنے آپ کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے عقائد میں بھی یہاں تک کہ مذہبی شعائر کو اختیار کیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا مذہبی شعائر کبھی کسی کے اڈاپٹ نہ کیے جائیں، کیونکہ اس سے تو ایمان ہی جاتا رہے گا۔
آپ دیکھیں گے فنکشنز کے موقع پہ شگون کا لینا یہ غیروں کی مشرکین کی مشابہت ہے۔ اسلام میں اس طرح سے شگون لینے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہر خیر اور شر اللہ رب الجلال کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے، نفع نقصان اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ شگون لے کر دوسری چیزوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ایمان غارت ہوتا ہے۔ اور اپنی زندگی میں مختلف فنکشنز کے نام پہ ریچولز کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے آج ان دنوں سیریمنیز جو منائے جا رہے ہیں، ویڈنگ سیریمنی، میرج اینیورسری، برتھ ڈے سیریمنی، دیکھیے آپ، اور ویلنٹائنس ڈے، روز ڈے، وہ ڈے، اس طرح سے ہماری زندگی میں اسلامی رنگ ہی نظر نہیں آتا، بلکہ مشرکین کا یا گمراہ یہود نصارہ کا، ان لوگوں کا رنگ ڈھنگ ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے۔ تو سوچیں میرے دوستو، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نیو ایئر منائیں، نیو ایئر کے نام پہ پارٹیز کریں، مرد و زن کا یعنی لیڈیز اور جینٹس کا کمبینیشن ہو، خلط ملط ہو، انٹرمنگلنگ ہو، یہ اللہ تعالیٰ اس کو گوارا نہیں فرماتا، بلکہ اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑتی ہیں ان محفلوں میں۔ تو لوگ ہر بات پر میرج اینیورسری، یہ میرج اینیورسری منانے کی کوئی چیز ہے؟ سوچیے آپ، برتھ ڈے، یہ موت کے قریب جا رہا ہے اور برتھ ڈے منا رہا ہے۔ تو آپ سوچیے، اپنی زندگی کا احتساب کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور مختلف حماقتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ اگر تم ان کے رنگ ڈھنگ اختیار کرو گے تو پھر تمہارا شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن میں ایک جگہ غالباً سورہ انفال میں، توبہ میں اللہ نے فرمایا، اگر تم ممانعت کے باوجود بھی یہود نصارہ سے کلوز ریلیشن شپ رکھو گے یا اپنے سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، اگر تم تمہارے باپ اور بھائیوں سے، اگر وہ کفر پر ہیں، اسلام قبول نہیں کیے ہیں، اسلام نہیں لائے ہیں، تو ان سے زیادہ انسیت رکھو گے اسلام کے مقابلے میں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اس کی راہ میں جہاد کی محبت کے مقابلے میں، تو تمہارا شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے میرے دوستو، اگر وہ کفر کو ترجیح دینے والے ہیں ایمان کے مقابلے میں اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ تمہارا شمار کیا جائے گا فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ہمارا رنگ ڈھنگ، ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارا رہنے کا انداز، ہمارا لائف سٹائل، ہماری ڈریسنگ، ہماری بات چیت، ہمارا سنورنا، ہر چیز غیروں کے لائف سٹائل کے سملر ہو گیا، ان کے مشابہ ہو گیا، تو کس طرح سے ہم میدان شر میں مسلمانوں میں اٹھائے جائیں گے؟ سوچیں۔ تو تشبہ بالکفار بہت خطرناک چیز ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، مینس جس کو ایک آئیڈل پرسنالٹی سمجھتے ہیں، جس کو ایک آئیکن پرسنالٹی سمجھتے ہیں اور انہی کا رنگ ڈھنگ اختیار کرتے ہیں اور انہی کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر وہ گمراہ لوگ ہیں تو گمراہ لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر اچھے لوگ ہیں اور انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم، جو کوئی کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، فہو منہ، وہ اسی میں سے ہے۔ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستو، آج ہم کیا کر رہے ہیں ذرا سوچئے، سنجیدگی سے سوچئے۔ آج نوجوان تو اتنے گمراہ ہیں، نوجوان نسل، لڑکیاں لڑکوں کی نقل کر رہے ہیں، جینس ٹی شرٹ پہن رہے ہیں اور باب کٹ کر رہے ہیں اور چوٹیوں کو کاٹ رہے ہیں، اور مرد حضرات لڑکے چوٹیاں چھوڑ رہے ہیں، پونیٹرز ڈال رہے ہیں اور ہیئر بینڈ لگا رہے ہیں۔ انتہائی شرم کی بات، سوچئے یہ کتنی نامردی کا مظاہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے، وہ لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر جو مردوں کی نقل کرتے ہیں خواتین، اور جو مرد خواتین کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس قسم کی گمراہی سے بچائے اور غیروں کے، مشرکین کے، یہود نصارہ کے رنگ ڈھنگ اختیار کرنے سے ہمیں بچا لے، تاکہ ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو اور میدان حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔